اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی آزاد فرمایا ہے۔ جتنی آزادی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت فرمائی ہے، شاید کسی اور مخلوق کو اتنی آزادی نہیں ملی۔ غلامی قبل از اسلام کے عرب علاقوں میں دور دراز تک پھیلا ہوا ایک ناسور تھا۔ یہ ناسور عربوں کے معاشرے کا ایک جزو لا ينفک تھا، یعنی ایک ایسا حصہ تھا جس کو علیحدہ کرنا ناممکن تھا۔ غلام اور لونڈیاں عرب معاشرے میں اس حد تک دخل انداز تھے کہ بعض گھرانوں میں تو غلام اپنے مالک کے پورے کاروبار چلاتے تھے۔ اسی طرح لونڈیاں بھی اپنے آقاؤں کے گھروں کا مکمل انتظام و انصرام سر انجام دیتی تھیں، لیکن یہ صورتحال ہر جگہ نہیں پائی جاتی تھی۔ غلامی کی اصل پوزیشن اس طرح واضح ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کی خرید و فروخت کا دوسرا نام ہے۔ ایک دولت مند انسان دوسرے انسان کو اپنی دولت کے بل بوتے پر خرید کر پوری زندگی کے لیے اس خریدے ہوئے انسان کا مالک بن جاتا تھا۔ نہ اس غلام کی کوئی تنخواہ ہوتی تھی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سہولت مہیا کی جاتی تھی۔ وہ غلام اگر کسی وقت کسی طرح نظر بچا کر بھاگ بھی جاتا تھا تو زندگی میں جب کبھی بھی وہ اس مالک کے ہاتھ لگ جاتا تھا تو وہ اسی کا غلام تصور ہوتا تھا اور اسے پکڑ کر پھر اپنے پاس لے آتا تھا۔ غلامی کا یہ سلسلہ نسل در نسل بھی چلتا رہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ غلام کا بیٹا اور بیٹی بھی غلام ہی قرار پاتے تھے۔ غلامی کا یہ معاملہ اسلام کے ظہور پذیر ہونے سے بھی ہزاروں سال پرانا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ مصر کے فرعون جنہوں نے اہرام مصر جیسی عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کر کے دنیا کو حیران کر دیا، ان تمام کی تمام عمارتوں کی تعمیر اس دور کے غلاموں ہی کے ہاتھوں ہوئی۔ ان غلاموں پر جو ظلم و تشدد ان کی تصویری جھلکیوں میں نظر آتا ہے، اس کی مثال کہیں اور کم ہی ملتی ہے۔ اگر کوئی غلام تھک ہار کر یا اپنی نقاہت کی وجہ سے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا تھا تو اس پر بے درے کوڑے اور ہنٹر برسائے جاتے تھے۔ بعض غلام تو تشدد کی وجہ سے مر بھی جاتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ غلام اس دور میں انسانیت کے درجہ سے گرا ہوا شخص تصور ہوتا تھا جسے انسانی حقوق قطعاً بھی حاصل نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بلا امتیاز مرد و عورت انسانی حقوق بالجبر سلب کر لیے جاتے تھے۔ وہ شخص اپنے حقوق طلب نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ بھوک لگنے پر اپنے لیے کھانا بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اگر غلامی کا وسیع مطلب اخذ کریں تو غلام یا لونڈی اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے کام کرنے کا کوئی وقت مقرر ہوتا تھا۔ ان کو رات کے وقت گہری نیند سے جگا کر بھی کام کروایا جا سکتا تھا۔ غلاموں کی نگرانی کے لیے کوڑا اور ہنٹر بردار وحشی ڈیل ڈول کے افراد مقرر ہوتے تھے۔ غلاموں پر تشدد اور ظلم و بربریت کا کوئی مواخذہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی غلام یا لونڈی تشدد و بربریت سے مر بھی جاتے تھے تو ان کا خون کسی کی گردن پر نہیں ہوتا تھا۔ غلامی کی یہ تمام داستانیں ہزاروں سال پر محیط ہیں۔ پہلا غلام بھی یقیناً آزاد ہی پیدا ہوا ہوگا، نہ جانے پہلا انسان کس طرح غلام بنایا گیا ہوگا۔ یقیناً طاقت کے بل بوتے پر ہی سب سے پہلے انسان کو غلام بنایا گیا ہوگا، پھر سلسلہ اس آہستہ آہستہ چل نکلا ہوگا۔ کیونکہ مصر سے عربوں کے گہرے تجارتی اور معاشرتی مراسم تھے، اس لیے یہیں سے غلامی کا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ عرب علاقوں میں بھی پہنچ گیا۔ وقت گزرتا گیا، غلاموں کی تعداد اور ان پر ظلم و بربریت کا سلسلہ بھی روز بروز بڑھتا گیا۔ آخر کار اسلام کے ظہور کا وقت آ گیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کی بدولت ایک خاص حکمت عملی کے تحت غلامی اور غلاموں کا بتدریج خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ قرآن مجید کی آمد کے ساتھ ہی اسلام نے غلامی کے خاتمے کا عندیہ دے دیا تھا۔ غلامی کے اس سلسلے کو یکدم ختم کرنا نہ تو ممکن تھا اور نہ ہی اس کے خاتمے کی کوئی فوری صورت نظر آتی تھی۔ قرآن کریم نے، جس کا اپنا موضوع ہی انسان ہے، انسانیت کے احترام کا مکمل خیال رکھا۔ قرآن حکیم نے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی سختی سے ممانعت کی اور کہا کہ جنگی قیدیوں کو ضرور رہا کیا جائے گا، خواہ ان پر احسان کر کے یا ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کیا جائے۔ جو غلام اور لونڈیاں اس عرب معاشرے میں موجود تھے ان کو بھی آہستہ آہستہ اپنے آزاد معاشرے کا آزاد حصہ بنا لیا گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع جو کہ میدان عرفات میں 6 مارچ 632 عیسوی بمطابق 9 ذی الحج 10 ہجری کو منعقد ہوا۔ یہ خطبہ انسانیت اور انسان کی زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبہ کے دوران لیگلی طور پر کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر تقوی کے علاوہ ہر قسم کی فضیلت و فوقیت ختم کر دی گئی۔
گئی، رنگ و نسل کا امتیاز مٹا دیا گیا، قومیت کو زیرو کر دیا گیا، تقوی اور پرہیزگاری کو معیار مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح نہ کوئی عربی رہا اور نہ کوئی غیر عربی۔ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک غلامی کے اندھیرے چھائے رہے، مگر اس دوران غلامی کے خاتمے کا ایک بہترین اور غیر محسوس سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اسلام کی تعلیمات اتنی پختہ تھیں کہ مسلمان غلاموں کو بھی بادشاہ بننے کا موقع ملا۔ اس کی سب سے بڑی مثال بر صغیر کے خاندان غلامہ کی ہے۔ نیشا پور سے خریدے گئے قطب الدین ایبک کو قاضی فخر الدین نے شہاب الدین غوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ شہاب الدین غوری ہندوستان کا بادشاہ تھا اور قطب الدین ایبک کو اس کی ٹوٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے خستہ انگشت کہتا تھا۔ قطب الدین ایبک 1150 عیسوی میں پیدا ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ نہ جانے کس طرح نوجوانی میں فروخت ہوا اور شہاب الدین غوری تک پہنچ گیا۔ شہاب الدین غوری نے اس معمولی شکل و صورت کے ناتراشیدہ ہیرے کو خوب تراشا اور 1192 عیسوی میں اسے دہلی اور اجمیر کا گورنر مقرر کر دیا۔ قطب الدین ایبک کی قابلیت دیکھ کر کچھ عرصہ بعد شہاب الدین غوری نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ 15 مارچ 1206 عیسوی کو شہاب الدین غوری جہلم کے نزدیک گکھڑوں کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا اور قطب الدین ایبک کو دربار میں موجود سید، ترک اور ہاشمی سرداروں نے اتفاق رائے سے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس طرح سے ہندوستان میں غلام بادشاہوں کی سلطنت کی داغ بیل پڑ گئی۔ جب قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے آرام شاہ کو تخت پر بٹھا تو دیا گیا، مگر اس کی نااہلی کی وجہ سے درباری سرداروں نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ قطب الدین ایبک نے کسی دور میں ایک غلام خریدا تھا جس کا نام تھا شمس الدین التتمش۔ آرام شاہ کو تخت سے اتارنے کے بعد شمس الدین التتمش کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ غلام بادشاہت اپنے تقوی، پرہیزگاری اور عدل و انصاف کی وجہ سے 100 سال تک قائم رہی۔ یوں اسلام نے غلامی کے خاتمے کے عمل کے دوران بھی غلاموں کی اہمیت کو ان کے تقوی اور عدل و انصاف کی وجہ سے امتیاز سے نوازے رکھا، اور اسی طرح غلامی کا خاتمہ بھی بتدریج ہوتا رہا۔ ایک حدیث کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ جس مذہب میں انسان کا اتنا احترام ہو وہ کسی انسان کو غلام کیسے رکھ سکتا ہے؟ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے اصول و قوانین وضع کیے اور بتدریج اس کا خاتمہ کر دیا۔ آج اسلام کی بدولت دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ صاحب ثروت لوگوں نے اپنے ناپاک جذبات کی تسکین کے لیے انسانوں کو بالواسطہ طور پر غلام ہی رکھا ہوا ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں پائے جانے والے غلام اور لونڈیاں ان لوگوں کے اپنے ذہنوں کی پیداوار تھے، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں تمام نام نہاد لبرلز ایک غیر محسوس انداز میں ایک نادیدہ غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مغرب کی اندھی تقلید نے ان کو اس احساس سے عاری کر دیا ہے کہ وہ لوگ ایک نادیدہ غلامی کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ غلامی کی بہت سی شکلیں ہیں۔ امریکہ کو دریافت کرنے والے کولمبس نے بھی امریکہ پہنچتے ہی وہاں کے باشندوں کو بزور طاقت اپنا غلام بنا لیا تھا۔ غلام بنانے کے بعد ان سے کام لیا گیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ سے ان معصوم انسانوں کو یورپ لا کر غلام کے طور پر فروخت کیا جاتا تھا۔ کولمبس کی دیکھا دیکھی یورپ کے بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی امریکہ سے غلام لا کر یورپ میں فروخت کرنے کا مکروہ دھندا شروع کر دیا تھا، مگر جلد ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیموں کے مطالبوں پر یہ مکروہ دھندا یورپ سے بھی ختم ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اسلام نے کسی مطالبہ کے بغیر ہی اپنے طور پر غلامی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، کسی کے مطالبے کے بغیر۔ دوستو، یہ آرٹیکل یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ایک اور مزید بہترین واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔